الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ حج کے اوپر دروس چل رہے ہیں کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں یہ معلوم ہیں۔ رمضان گزرتا ہے تو اس کے بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ یہ عرفات کا دن ہے اور وقوف عرفہ یہی حج کا رکن اعظم ہے۔ جس نے وقوف کیا عرفہ کا اس کا حج ہوگا، اور جو شخص عرفہ میں وقوف نہ کر سکا اس کا حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ ضائع کرنے سے انسان کا حج فوت ہو جاتا ہے، اور حج ہر اس شخص پر اللہ نے فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس سواری بھی ہو اور وہاں جانے اور واپسی کے انتظامات کے لیے خرچہ بھی ہو، اور پیچھے اہل خانہ کے لیے بھی ضرورت کا خرچہ چھوڑ کے جائے، راستہ مامون ہو، امن والا ہو۔ اور ایسا شخص اگر حج نہ کرے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی بڑی سخت وعید ہے جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے۔ حج کے افعال، اس کا طریقہ کار، حج کے ایام، حج کی اقسام، ان سب کا بیان پچھلے دروس میں ہوا ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ حجاج کرام جب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ کے سفر کے کیا آداب ہیں، مسجد نبوی کی میں حاضری کس طرح سے ہو، روضہ مبارک پہ حاضری کس طرح سے ہو، اور مدینہ میں ایام کس طرح سے گزارے جائیں، انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لیا جائے اور یہ باتیں بھی اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائیں۔ اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور حق کو ہمارے دلوں میں اتار دیں۔ جب حجاج کرام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو حج سے پہلے چلے جاتے ہیں، اور کچھ حجاج وہ ہوتے ہیں جو حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ اور یہاں سے اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ الحمدللہ ویزا کے حصول میں اب آسانی ہے، تو ہمارے اکثر بھائی جو ہے وہ بار بار عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان کا ہم سب کا جانا قبول فرمائے، اور مقبول عمرہ اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور مقبول مبرور حج بھی اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ تو مدینہ منورہ حاضری کے کچھ آداب ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے، اور مدینہ منورہ کو اللہ نے حرم بنایا محمد مصطفیٰ کی دعا سے۔ حرم مکہ بنتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں، تو مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا جس کے اندر بیماریاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لاتے ہیں تو دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس شہر کو بیماریوں سے پاک اور صاف فرما دے، اور اللہ پاک اس کو بیماریوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یثرب ہی کا نام مدینہ ہوتا ہے، پھر وہ مدینہ منورہ کہلاتا ہے، اور اس کو طابہ بھی کہتے ہیں، طیبہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے نام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے،
اور جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بلد امین بنایا، اور اس کی اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، میرے پیارے تو اس شہر میں موجود ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے، آپ موجود ہیں، تو آپ کی جائے ولادت مکہ میں ہوئی، اور ظاہر ہے مکان کی شان بڑھتی ہے مکین سے، یعنی مکان کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ پتہ چلے کہ اس مکان میں رہنے والا کتنا عظیم ہے، اور اگر اس مکان میں رہنے والا عظمتوں اور شانوں والا ہو تو اس مکان کی شان اس رہنے والے کی عظمت سے عظیم ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو مکہ کی شان بھی اللہ نے بلند کی کہ جائے ولادت آپ کا مکہ ہوا، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینہ منورہ کی جو مبارک اور مقدس زمین ہے وہ کیسی مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اس نے اپنی گود میں سلا رکھا ہے۔ یہ مدینہ کی زمین کہ آپ کا جسم اطہر وہاں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، جس طرح مکہ مکرمہ کی محبت آپ نے ہمارے دلوں میں ڈالی، مدینہ منورہ کی محبت بھی اسی طرح ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، بلکہ مکہ سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمیں عطا فرما دیں، مکہ سے زیادہ مدینہ کی۔ اس لیے ہر انسان، ہر مومن کیا چاہتا ہے؟ مدینہ منورہ کی طرف اس کی اپنی ایک تڑپ ہوتی ہے۔ حرمین شریفین کا اپنا ایک مقام ہے، اب مکہ میں چلے جائیں تو وہاں سے واپسی کا دل نہیں، مدینہ منورہ میں چلے جائیں تو وہاں سے نکلنے کا انسان کو دل نہیں کرتا۔ مکہ میں آپ کو ایک طرح کا جلال نظر آئے گا، لوگوں میں ایک غصے کی کیفیت نظر آئے گی، مدینہ میں آپ آئیں گے تو آپ کو جمال نظر آئے گا، اور مدینہ کے رہنے والوں میں آپ کو بڑی لطافت، بڑی رحمت اور بڑی جو ہے وہ دلوں کی نرمی آپ کو محسوس ہوگی کہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں اللہ نے حجر اسود کو بھیجا جو جنت کا پتھر ہے، اور مدینہ منورہ میں جنت کا باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغ ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یا تو یہ مطلب ہے کہ یہ حصہ، یہ ٹکڑا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کا یا تو یہ مطلب ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے، یا یہ ہے کہ بعد میں یہ حصہ جنت میں منتقل ہو جائے گا۔ تو جب آپ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، گویا آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں مرے تو اس کو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ میں اہل مدینہ کی سفارش کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں ایک فرضی حج کیا تھا، بس اس کے بعد مدینہ سے نہیں نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت مدینہ کے باہر آ جائے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ ایک بڑی عظمتوں والا شہر ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام اور وجود کی وجہ سے اللہ نے اس کو عظمتیں دیں، اللہ نے اس کو حرم بنایا۔ ظاہر ہے جب انسان اس مدینے کا اور اس شہر کا سفر کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب سواری پر سوار ہوں اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہو تو سب سے پہلے دل میں یہ استحضار کریں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ ہم کس شہر کا سفر کر رہے ہیں، ہم کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور وہ روضہ مبارک جس میں آپ تشریف فرما ہے، اس کا سفر ہو رہا ہے۔ تو اس سفر کے اندر انسان سب سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ نیت جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہر عمل کے اندر نیت کی درستگی یہ ضروری ہے، اور اگر نیت ہوگی صحیح تو اس کے اوپر اجر ملے گا، اور اگر نیت خراب ہو گئی تو اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیسی ہے؟ اگر انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں وہاں سیر و سیاحت کے لیے جا رہا ہوں، یا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں جا کر میں لوگوں کو کیمرے پہ دکھاؤں گا کہ دیکھو میں یہاں پہنچ گیا ہوں، جیسے لوگ آج کل کرتے ہیں، یا کوئی اور تجارت کی نیت ہے، یا فخر کی نیت ہے، تکبر کی نیت ہے، یا کوئی اور نیت ہے، تو اس سے اس کی حاضری کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ہو، اور پھر اس سفر کو جب آپ مکمل کریں یا جا رہے ہوں سفر میں، تو درود پاک کی کثرت، ہر حاجی کی زبان پر درود پاک ہو، اور جتنا مدینہ منورہ قریب آ رہا ہو درود پاک کی کثرت ہو۔ جس طرح احرام کے بعد حاجی کے لیے سب سے افضل کیا ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے، سب سے افضل کام تلبیہ۔ حج کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ الحج والثج۔ افضل حج وہ ہے کہ جس میں تلبیہ ہو اور زور زور سے پڑھا جائے، مردوں کے لیے، اور وہ کہ جس نے یعنی زور سے پڑھنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے آہستہ آواز میں کہ جس کو وہ خود سن سکیں، وہ بھی کثرت سے پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز میں، اور مرد جو ہے وہ بلند آواز سے اور زیادہ۔ اور اسی طرح وہ حج افضل ہے جس میں قربانیاں زیادہ ہوں۔ تو جس طرح احرام کے بعد تلبیہ کی کثرت ہوتی ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کے سفر میں درود پاک کی کثرت ہو، اور جب مدینہ منورہ جب آپ پہنچیں، وہاں کی بلڈنگیں اور مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں، تو پھر درود پاک کی کثرت بہت زیادہ کر دیں، یعنی بس زبان پہ درود پاک ہی ہو۔ اس کے بعد جب آپ اپنے ہوٹل پہ آتے ہیں، وہاں آ کر غسل کریں، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، خوشبو لگانے کے بعد مسجد نبوی میں حاضری دیں، اور مکروہ وقت یا فرض نماز کا وقت نہ ہو تو تحیت المسجد وہاں ادا کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام کے لیے تشریف لے جائیں۔ اب سلام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس طرف سے آتے ہیں، باہر سے راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ سلام کے لیے آئیں تو آپ کے دل کے اندر انتہائی وقار، عاجزی، انکساری اور تواضع ہو، اور ادب کا جتنا آپ کے اندر ادب کا اعلیٰ مقام بیٹھ سکتا ہے اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، اور دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، کہ اللہ رب العزت کے بعد جس ذات کا مقام ہے وہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں حاضری کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے اندر نظر ڈالے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے نبی کے سامنے جا کر ان کو چہرہ دکھا سکتا ہوں؟ کتنے گناہ انسان لے کے آتا ہے، کتنی نافرمانیوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن یعنی انسان ہم تو اس قابل نہیں، لیکن اللہ پاک جب لے کے آئے ہیں تو اب اللہ سے دعا کریں، یا اللہ اب ہمیں اس قابل بنا دے، اور آئندہ کے لیے اپنے نبی کی ہر سنت میرے لیے محبوب بنا دے کہ میں آپ کے لائے ہوئے دین پر چلوں، اور آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین وہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے کہ اس پر چلنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ پھر آپ کی شان اور عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے انتہائی وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیے بغیر، دھکے دیے بغیر جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس میں یہ زیادہ کر سکتے ہیں جس کو یاد ہوگا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ آتا ہو تو یہ پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نہیں تو صرف درود کے ساتھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھیں، اور دایاں پاؤں جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھیں، اور پھر جتنا قریب آتے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت کو دل میں پورے استحضار کے ساتھ بٹھا کے رکھیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچتے ہیں،
ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، کس کے دربار میں ہم حاضری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ موبائل کھلے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ویڈیو کالیں جاری ہوتی ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی فیملیوں کی طرف، گھر والوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ میرے دیکھنے میں آیا ہے۔ اور نہ محرموں کی تصویریں، وہ بھی کیمرہ آن کیے ہوئے، یہ بھی آن کیے ہوئے، اور سامنے تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے وہاں حاضر ہونے کا۔ انسان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم کس کے دربار پہ جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں کس چیز کی عظمت باقی رہ گئی؟ اگر عظمت ہو، احترام ہو، اور آپ کا مقام اور آپ کی شان انسان کے دل میں ہو، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ اور پھر جو سلام کے لیے جا رہا ہے اس کی ساری توجہ اپنے گھر والوں کی طرف ہے، اس کی تو توجہ ادھر ہے ہی نہیں، تو اس کی حاضری کی کیا قبولیت ہے؟ بس اللہ پاک ہدایت دیں اور اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس طرح کی کوئی حرکت آپ سے سرزد نہ ہو۔ اپنے حج کو درست کریں، عمرے پہ جا رہے ہیں تو اپنے عمرے کو درست کریں، اور اس طرح سے جائیں کہ دل کی کیفیت اللہ کی عظمت بھی ہو اور اللہ کے رسول کی عظمت بھی دل میں ہو۔ پھر جب روزہ مبارک کے سامنے چلے جائیں، بالکل جالیوں کے قریب جانا یہ بھی درست نہیں ہے کہ بالکل ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ 4-5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نگاہوں کو جھکاتے ہوئے، اور اس طرح کے آپ وہاں لگا ہوتا ہے کہ ہونا السلام ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، پھر اس کے بعد حضرت ایک ہاتھ کے فاصلے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہاں سب سے پہلے جب روزہ مبارک پر حاضر ہوں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ اس طرح کہ میرا سلام جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتے لے کے آتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ کھڑے ہوں کہ اللہ کے نبی سلام سن رہے ہیں اور مجھے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو سلام عرض کریں۔ سلام لمبا بھی کر سکتے ہیں، مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر معانی سے واقفیت ہے، معنی کو سمجھتے ہیں تو سلام تھوڑا لمبا کر دیں، کوئی حرج نہیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو سلام کو بالکل مختصر کریں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ دیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر لمبا کرنا چاہتے ہیں مختلف صیغے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اس طرح دعاؤں کے صیغے جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ انی اشہد انک بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ فجزاک اللہ عنا افضل واکمل ما جزا بہ نبی عن امتہ، یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آگے ہو جائیں، ایک ہاتھ کے فاصلے پر وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور السلام علیک یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم ارض عنہ، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، وارفع درجات، ان کے درجات بلند فرما، واکرم مقامہ، ان کا جو مقام ہے اس کو عزت بخش۔ اور یہ دعا کریں، پھر یہ کہیں جزاک اللہ عن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الجزاء، آپ کو اللہ پاک امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ لیکن اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کو جلدی جلدی نکالتے ہیں۔ وقت ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو دعا اور سلام کو مختصر کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کسی کو نہیں آتا وہ اتنا ہی پڑھ لے اور آگے چلا جائے۔ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، بس آگے چلا جائے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ عن امت محمد خیر الجزاء، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی کتابیں آپ کے سامنے ہوں تو اس پر بھی صیغے لکھی ہوتے ہیں، لیکن صیغہ درست ہونا چاہیے، اپنی طرف سے گڑبڑ اس میں نہ کریں۔ تو اگر عربی صحیح نہیں آتی تو جتنا آسانی سے آپ سلام پڑھ سکتے ہیں اتنا سلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں
یا اللہ جس طرح آج ہم نے یہاں روزہ مبارک پر آپ نے توفیق دی اور سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں شفاعت نصیب فرمانا۔ جس طرح آپ نے مسجد نبوی کا سایہ عطا فرمایا، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اپنے لیے گناہوں کی بخشش، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت کے لیے، مجاہدین کے لیے اور کمزور مسلمان پوری دنیا میں اور فلسطین میں جہاں جہاں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور اس کے بعد جتنا قیام مسجد نبوی ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے درود پاک کی کثرت کریں۔ اس میں علماء کہتے ہیں بس درود پاک انسان پڑھتا رہے جب تک مدینہ میں قیام ہے، اور اس کے بعد پھر آپ زیارات کے لیے جائیں۔ دیکھیں اس کے بعد بقیع ہے، مسجد نبوی کے ساتھ بقیع الغرقد، جنت البقیع جس کو کہتے ہیں، آپ وہاں جائیں۔ وہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں مدفون ہیں، وہاں سلام پیش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آگے جائیں گے تو سامنے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو مظلوم شہید ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، جن کا پانی بند کر دیا گیا، دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ ہوئی، تو وہاں سلام پیش کریں۔ اور اس کے بعد احد پہ جائیں۔ احد کے اندر جہاں غزوہ احد ہوا وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ شہداء احد تقریباً 70 صحابہ کرام سے زیادہ وہاں شہید ہوئے، اور وہ کوئی معمولی معرکہ نہیں تھا۔ یعنی دیکھیں مدینہ منورہ وہ اسلام کا مرکز ہے جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور اللہ نے یہاں سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ انصار آئے، مہاجرین آئے، انصار موجود ہیں، انہوں نے مدد کی، اور پھر یہ ملے اور اللہ نے دین کو جو ہے وہ پوری دنیا میں وہاں سے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر ہی خطوط جو ہے وہ بادشاہوں تک دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران اور خراسان تک کا علاقہ جو ہے یہ سارا کا سارا فتح ہوا۔ پھر فتوحات بڑھی آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو بہرحال غزوہ احد میں یہ بھی، اس میں 3,000 کفار جو ہے یہ آئے تھے، ادھر سے 1,000 مسلمان تھے، اور بیچ میں 300 منافق جو ہے وہ راستے سے واپس آ گئے، 700 مسلمان تھے۔ جبل رومات جو ہے وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ کو نظر آئے گی وہاں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا کہ آپ نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی کوئی بھی حالت ہو۔ تو ابتدا کے اندر کفار کو شکست ہوئی، تو مسلمان جو یہاں کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، اب وہ نیچے اترے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ تو خالد بن ولید اس وقت کفار کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے جبل رومات پر قبضہ کیا، اور پھر جنگ کا جو ہے پاسہ جو ہے وہ پلٹ گیا، اور پھر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی وہاں زخمی ہوئے، حتیٰ کہ کفار جو ہے وہ آپ کے قریب تک پہنچ گئی، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وہاں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ ہند نے ان کے جسم کو کاٹا، ٹکڑے کیے، ہار بنا کر اس نے گلے میں ڈالا، کلیجے کو چبایا، یہ بڑی سخت دشمن تھی۔ اور پھر حضرت حمزہ وہاں، ان کی قبر مبارک وہاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش وہاں شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر یہ شہید ہوئے، اور دیگر 70 صحابہ جو ہے وہاں شہید ہوئے۔ اب ان تینوں کی قبریں جو ہے وہ اس احاطے کے اندر آپ کو پہلے نظر آئیں گی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، اور باقی جو صحابہ ہیں وہ پیچھے احاطہ ہے، اس میں ان کی قبریں جو ہے وہاں موجود ہیں۔ وہاں جائیں، ان پر سلام پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے غزوہ خندق میں جائیں جو سخت سردیوں میں ہوا تھا، اور کفار جو ہے تقریباً 10,000 سے اوپر تھے، اور مسلمانوں کی تعداد سے تقریباً 3,000 کے قریب تھی، اور سخت سردیوں کا وقت تھا، نیچے سے منافقین بھی اٹھ گئے تھے مدینے سے، ادھر سے کفار بھی آ گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ بڑے سخت حالات تھے اس وقت مسلمانوں کے اوپر، اور اس وقت ان کو اللہ کے بارے میں بھی گمان ہونے لگا تھا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اور اللہ کہتے ہیں ان کو سخت آزمائش میں ڈالا گیا، اور ان کو سختی کے ساتھ انہیں جھنجھوڑا گیا۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، حضرت سلیمان فارسی کی رائے کے مطابق وہاں خندق کھودی گئی، اور صحابہ کا یہ عالم تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سخت سردی تھی، اور پیٹ پہ صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے
بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا اور دکھایا، دیکھیں یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ بھوک کا یہ عالم تھا۔ وہاں پہنچ کر انسان یہ تصور کرے یہ اسلام ہے، ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ وہاں صرف یہ نہیں کہ دیکھنا ہے، زیارت کرنی ہے، اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ ان قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کو کتنی تکالیف آئیں، کتنی آپ نے قربانیاں دیں، اور پھر ان قربانیوں کے بعد یہ کلمہ، یہ دین ہم تک، جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کلمے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور ہم جو نسلی مسلمان ہیں، ہمارے اندر دین کتنا باقی ہے؟ وہاں محاسبہ کریں، توبہ کریں ان کی درجات کی بلندی کے لیے کہ ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا۔ اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین اپنی شایان شان بدلہ اور جزا عطا فرمائے، اور اس دین کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اسی طرح اور جو ہے توفیق ملے گی انشاءاللہ آپ کو، جائیں گے مسجد قباء میں، وہاں زیارت کریں۔ اسلام کی سب سے پہلے مسجد جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا تو وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور اللہ پاک نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ پہلے روز سے ہی اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کیا عمل ہے کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عمل تو نہیں، ہاں ہم جب اپنی حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، پھر پانی سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عمل ہے، اس کو اب لازم پکڑ لو، اسی کے اوپر اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تو انسان پاک اور صاف ہو، اللہ نے تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کی بڑی فضیلت۔ وہاں سے آپ نکلے جمعے کے دن، راستے میں جمعے کا وقت ہو گیا تو مسجد جمعہ وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں آپ نے اسلام کا پہلا جمعہ وہاں قائم ہوا جو مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ مسجد قبلتین میں قبلہ تحویل ہوا، مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، 16-17 ماہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، تو نماز ہی کی حالت میں اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد الحرام اپنا جو ہے وہ چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں، تو نماز ہی کی حالت میں آپ پھر گئے، صحابہ پھر گئے، وہاں تحویل قبلہ ہوا۔ اسی طرح وہاں کے کنویں ہیں، وہاں کی مساجد ہیں، مسجد غمامہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء اور صلاۃ العید جو ہے وہ وہاں پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز، اور وہ مسجد ابھی وہاں بنی ہوئی ہے۔ بہت سی مساجد ہیں اور اسی طرح بہت سے کنویں ہیں، بہت سے مقامات، بلکہ مدینہ منورہ کا چپا چپا جو ہے وہ زیارت کے قابل ہے۔ تو وہاں جائیں، جس جگہ میں زیارت کا موقع ملے وہاں زیارت بھی کریں اور ساتھ دعا بھی کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے وہاں، کیونکہ یہ حضرت سلیمان فارسی نے بہت لمبی عمر پائی، تقریباً 300 سال ان کی عمر تھی، اور یہ دین کی تلاش میں ایسے ہی بکتے ہوئے گھر سے بھاگے، بکتے بکتے بالآخر مدینہ منورہ میں انہوں نے جب یہ سنا کہ یہاں نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، وہاں قیام کر لیا۔ ایک یہودی کے پاس تھے، اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے تو کسی نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جو قباء کے علاقے میں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ درخت کے کھجور کے درخت پہ تھے، حضرت سلیمان نے وہاں سے چھلانگ لگائی اور پوچھا کیا کہتے ہو؟ یہودی نے ان کو زور سے تھپڑ مارا، تمہارا کیا کام ہے، چلے جاؤ۔ ان کو 3 علامتیں بتائی گئی تھیں، ایک تو ان کے پیچھے جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی، مہر ہوگی جو نبوت کی نشانی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہدیہ قبول کریں گے، اور دوسری یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو انہیں پتہ چل گیا، ایک دن گئے اور جا کر کہا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ قبول کر لیں۔ آپ نے وہ صحابہ کو دے دیا۔ دوسرے دن گئے تو کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ نے قبول فرمایا، کھایا۔ تو سمجھ گئے 2 نشانیاں تو ہیں، اب تیسری نشانی کے انتظار میں تھے، وہ کیسے نظر آئے؟ تو بقیع کے اندر آپ موجود تھے، تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، حضرت سلیمان فارسی نے دیکھا کہ یہ مہر نبوت ہے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر یہودی نے انہیں مکاتب بنایا، یعنی یہ ہوتا ہے کہ اتنا مال دے دو تو تم آزاد ہو۔ اس نے کہا 300 کھجور کے درخت لگا دو،
پھل دیں گے جب تم آزاد ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے کھجور کے درخت کی مدد کی اور فرمایا کہ وہاں جا کر رکھ دو، میرے آنے تک ان کو لگانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، درخت کو اپنے ہاتھ سے رکھتے اور سارے درخت، جب 300 درخت لگ گئے، 1 سال کے اندر جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پھل آنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ کھجور میں 4-5 سال کے بعد پھل آتا ہے، 3-4 سال کے بعد، تو 1 سال میں پھل آنا لگ گیا اور حضرت سلیمان فارسی آزاد ہوئے۔ تو یہ فارس کے تھے، تو انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ یہاں خندق کھودی جائے، تو ان کی رائے پہ جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ تو یہ اسلام جو ہے اتنی عظمتوں کے ساتھ آیا۔ وہی باغ وہاں مدینہ میں موجود ہے، اس کی بھی زیارت کریں۔ باقی اور زیارتوں کا بہت سا مقام ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ پورے آداب کے ساتھ ہمیں حرمین شریفین میں بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں۔